بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہیں آپ سب کی؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے۔ تو اردو کی ویڈیوز ہم لوگوں نے سٹارٹ کی تھی، تو مجھے آپ لوگوں کے کمنٹس موصول ہوئے جس میں آپ نے کہا تھا کہ سر اردو کے جو پیپرز ہیں وہ اب ایس ایل او بیس آنے ہیں، یعنی ایس ایل او بیس سے مراد کیا ہے کہ اردو اور انگلش کے جو پیپرز ہونے ہیں وہ گرامر بیس ہونے ہیں۔ تو آپ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے زیادہ پوچھی جاتی ہیں تو ان پر اردو کی ویڈیو بنائیں۔ تو پھر میں نے جو اردو کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا شروع سے حروف تاجی سے، حروف ہجائیہ سے، تو اس کو میں نے وہیں پہ سٹاپ کیا ہے۔ تو میں آپ کے لیے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ لے کر آیا ہوں آج کی ویڈیو میں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے علم بیان۔ کیا ڈسکس کرنا ہے؟ علم بیان۔ اب علم بیان کا مطلب کیا ہے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بعض اوقات وہ یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ علم بیان ہے کیا چیز۔ تو علم بیان کا مطلب ہوتا ہے بات کو واضح کر دینا، ظاہر کر دینا یا کھول کر بیان کرنا۔ تو اگر اس کے اصطلاحی معنی دیکھے جائیں تو اصطلاحی معنی علم بیان کے کیا ہوتے ہیں کہ ایک ہی مضمون کو، ایک ہی جملے کو مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے بیان کرنا، جس سے اس سنٹینس میں یا اس جملے میں یا اس مضمون میں خوبصورتی پیدا ہو جائے، تو اسے علم بیان کہتے ہیں۔ تو علم بیان کی ہمارے پاس 4 اقسام ہوتی ہیں۔ 4 اقسام کون کون سی ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ پہلی ہے ہمارے پاس تشبیہ، دوسری ہے ہمارے پاس استعارہ، تیسری ہے ہمارے پاس مجاز مرسل، اور فورتھ ہے ہمارے پاس کنایا۔ کیا ہے؟ کنایا ہے۔ تو یہ 4 اقسام ہیں ہمارے پاس علم بیان کی: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایا۔ تو جو اس کی پہلی اقسام ہے تشبیہ، تو تشبیہ کو اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مشابہت دینا۔ اب مشابہت کا مطلب کیا ہے کہ ایک چیز کو اس کی خوبی یا خامی کی وجہ سے کسی دوسری چیز جیسا قرار دینا، کسی دوسری چیز کی مانند بنا دینا۔ اب بنا دینا یہاں پر جو لفظ ہے وہ تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے اس کے معنی سے، تو مانند کہنا۔ تو اب تشبیہ کی ڈیفینیشن آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ جیسے کہ میں تشبیہ، تو تشبیہ کی اگزامپل اگر میں آپ کو دوں تو مثلاً کیا ہوگی کہ ماں نے کہا میرا بیٹا چاند جیسا ہے۔ اب ماں نے اپنے بیٹے کو چاند جیسا بنا دیا ہے۔ یا دوسرا، میں شعر کی صورت میں اگر آپ کو تشبیہ کی اگزامپل دوں تو میر تقی میر کی بہت خوبصورت غزل ہے کہ میر، اور یہ مقطع ہے اس کا۔ تو اب مقطع اور مطلع کیا ہوتے ہیں، یہ شعری اصطلاحات ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بنائی جائے گی۔ تو آپ سے گزارش بھی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر بھی کیجئے۔ تو اب میر تقی میر کی غزل کا مقطع ہے کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی
شراب کی سی ہے. اب یہاں پر کی سی ہے وہ کیا ہے؟ تشبیہ ہے، اس نے تشبیہ دی ہے. یا میں اور اگزامپل دوں تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ وقار حاتم طائی جیسا سخی ہے. تو اب ان کی حاتم طائی کیا تھا؟ سخاوت کا ایک مثال تھی، یعنی سخاوت کرتا تھا، جو مال و اسباب اس کے پاس ہوتا تھا وہ غریبوں میں بانٹ دیتا تھا. تو اب وقار بھی ایسے ہی کام کرتا ہے. تو وقار کی سخاوت کی وجہ سے میں نے اس کو حاتم طائی جیسا بنا دیا ہے. تو امید ہے کہ تشبیہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب تشبیہ کے ارکان ہوتے ہیں. تشبیہ کے جو ارکان ہیں وہ کیا ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. تو غالباً چلیں میں اس کو نہیں لکھتا. تشبیہ کے جو ہمارے پاس ارکان ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 5 ارکان ہوتے ہیں تشبیہ کے. کہ پہلا ہوتا ہے ہمارے پاس مشبہ، دوسرا مشبہ بے، تیسرا ہوتا ہے ہمارے پاس مشبہ بے، تیسرا ہوتا ہے وجہ شبہ، چوتھا ہوتا ہے ہمارے پاس حرف تشبیہ، اور پانچواں ہوتا ہے ہمارے پاس غرض. غرض تشبیہ، یعنی یہ غرض تشبیہ ہے. عرض تشبیہ یا غرض تشبیہ جو بھی آپ کہہ دیں. تو اب ان ارکان سے مراد کیا ہے کہ بعض اوقات وہ سوال یہ پوچھتا ہے کہ تشبیہ کی تعریف کیجئے اور اس کے ارکان بھی لکھیں. تو ارکان کتنے ہیں؟ 5 ہیں. مشبہ بے، وجہ شبہ، حرف تشبیہ. اچھا، وجہ شبہ اور غرض تشبیہ جو ہے یا عرض تشبیہ، تو اب یہ دونوں یعنی تیسرا اور پانچواں یہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، مگر جو ہے اس نے آپ کی بک پر بھی اور ہم لوگوں نے جب اس کو پڑھا تھا تو یہی 5 جو ہیں وہ پڑھے تھے اس کے ارکان. تو ان کو دیکھتے ہیں. جیسے کہ میں اگزامپل لکھتا ہوں کہ ماں نے کہا کہ میرا بیٹا چاند جیسا ہے. میرا بیٹا چاند جیسا ہے. تو اب مشبہ کیا ہوگا؟ مشبہ ہوتا ہے کہ جس کو تشبیہ دی جائے. تو تشبیہ یہاں کس کو دی جا رہی ہے؟ بیٹے کو. تو بیٹا کیا ہوگا؟ مشبہ. پھر اس کے بعد آتا ہے مشبہ بے ہوتا ہے. مشبہ بے کیا ہوتا ہے؟ کہ جس سے تشبیہ دی جائے. تو تشبیہ کس سے دی جا رہی ہے؟ چاند سے. تو چاند کیا ہوگا؟ مشبہ بے. وجہ شبہ کہ کیا شک ہے یا کیا صفت ہے، کیا خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے دونوں کو ایک جیسا کہا گیا ہے. تو وہ چاند کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت. تو خوبصورت ہے بیٹا، تو ماں اس لیے کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا چاند جیسا ہے. تو وجہ شبہ کیا ہے؟ خوبصورتی. حرف تشبیہ کیا ہوتا ہے؟ جیسا یا ماند. یہ سارے لفظ کیا ہوتے ہیں؟ حرف تشبیہ ہوتے ہیں. اور پانچواں کیا ہے؟ غرض تشبیہ کہ غرض کیا ہے؟ تو غرض بھی یہی ہے کہ بیٹا خوبصورت ہے جس کی وجہ سے ماں نے بیٹے کو چاند سے مشابہت دی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو علم بیان کی تعریف اور اس کا جو پہلی اقسام ہے تشبیہ وہ سمجھ آ گئی ہوگی. تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر نیکسٹ جو اس کی اقسامز ہیں استخارہ، مجاز مرسل اور کنایہ ان کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.